جب آسمان سے بھیجے گئے فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں سامنے آئے تو قوم لوط نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہونے کے باوجود وائلا جہنم واصل ہو گئی۔ انتہائی بدفعل اور سرکش ہونے کے باوجود قوم لوط کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف کیوں اٹھا کر لے گئے؟ صرف یہی نہیں، اور بھی بہت کچھ جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ انٹرسٹڈ ورلڈ کے تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ہود، سورۃ نمل اور سورہ قصص الانبیاء میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہر برگزیدہ پیغمبر کی ہر سرکش قوم کو فیوز و برکات سے بہت نوازا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی رب کریم کی رحمت و برکت اور فیاضی کا یہ عالم تھا کہ سدوم اور شام کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ انتہائی زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا، جس میں اناج، باغات، پھل اور میوہ جات کی کثرت پائی جاتی تھی۔ غرض یہ کہ شہر سدوم تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ نفوس پر مشتمل تھا۔ اس آبادی کے لیے رب کریم کی یہ نعمتیں کہیں زیادہ تھیں۔ اس علاقے میں رزق کی فراوانی بہت زیادہ تھی۔ اس کے چرچے اور خبریں سدوم کے دائیں بائیں لاکھوں کی آبادی پر مشتمل 5 خوبصورت علاقوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے علاقوں کے لوگ اپنے حصول رزق، غذائی اور معاشی ضروریات کے پیش نظر ہجرت کر کے یہاں آتے تھے، اور یہ بات اہل سدوم کو ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ وہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے کہ دوسرے علاقوں کے لوگ حصول رزق کے لیے ان کے علاقے میں آئیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ جل شانہ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ یہ تمام تر نعمتیں دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت اور برکت کی بدولت تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد محترم کا نام ہاران تھا۔ ان کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسکن عراق کے شہر ار میں ہوئی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ اس طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے، کیونکہ بچپن میں ہی والد کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو چچا سے بڑھ کر باپ کی شفقت اور پیار دے کر پالا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی پہلی فہرست میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی اہل سدوم کی تبلیغ و تدریس کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سے معجزات کا ذکر ہے۔ آپ جب بھی بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اسی وقت آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا، خوب بارش برستی تھی۔ اس سے بھی بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جس پتھر کو بھی تکیے کی صورت میں سر کے نیچے رکھ کر سوتے تو وہ پتھر اس قدر نرم ہو جاتا تھا کہ اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ اہل سدوم انتہائی سخت مزاج، دھوکے باز، سرکش، بے حیائی اور بدکاری کے عادی تھے۔ آپ کی بیوی کا نام وائلا تھا، جو بظاہر آپ پر ایمان لے آئی، مگر وہ منافقہ تھی۔ اہل سدوم بے حیائی اور بدکاری کی حدیں بھی پار کر چکے تھے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہو کر لذت حاصل کرتے تھے۔ مردوں کے ساتھ بدفعلی اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ لوگ اس قبیح اور مکروہ فعل کو اپنی عادت بنا چکے تھے، اور یہ وہاں کا معمول بن گیا تھا۔ اہل سدوم اپنے علاقے میں اناج، پھل، میوہ جات، غرض یہ کہ رزق کی فراوانی اور خوشحالی میں مزاجن فرعون بن گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ساتھ کے علاقے کے لوگوں کا سدوم میں تجارت کی غرض سے آنے کو ہرگز پسند نہ کیا جاتا تھا۔ ایک روز اہل سدوم باہر سے آنے والے تاجر اور دیگر لوگوں کی آمد کے سلسلے میں ان کو روکنے کے لیے حکمت عملی تیار کر رہے تھے، تو اچانک سے ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے چوپال میں آ دھمکا اور ان لوگوں کو ورغلاتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارے علاقے کا ہی بزرگ ہوں۔ اگر تم نے باہر سے آنے والے مسافروں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو میرے مشورے پر عمل کرو۔ سب لوگوں نے بڑے ہی انہماک سے ابلیس کی بات سنی، مگر ابلیس نے کہا کہ اصل بات میں تمہیں کل اسی وقت اسی جگہ پر آ کر بتاؤں گا۔ چنانچہ سب نے حامی بھر لی۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی شکل میں آیا۔ دراصل سدوم کو اپنی طرف راغب کر کے بدفعلی کرنے پر مجبور کیا اور اپنی عورتوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے کا مشورہ دیا،
اور ساتھ ہی باہر سے آنے والے مسافروں کے ساتھ زبردستی زیادتی کی تلقین کر کے اس پر عمل کرنے کو یقینی بنانے کا وعدہ لیا۔ چنانچہ بے حیائی، بدفعلی اور بدکاری اتنی عام ہو گئی کہ وہاں کے حکمران، امیر، غریب، یہاں تک کہ ہر گھر اور ہر تقریب میں کھلے عام لوگ اس قبیح کام کو کر کے بہت خوش ہوتے تھے۔ اگر کسی بھی محفل میں یہ گناہ نہ کیا جاتا تو اس محفل کو ادھورا سمجھا جاتا تھا، اور خاص طور پر مسافروں اور باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ نفسانی خواہش کو زبردستی پورا کرنا ان کا معمول بن گیا تھا۔ بالخصوص کوئی بھی خوبصورت نوجوان مسافر اہل سدوم کی زیادتی کا لازمی شکار ہو جاتا تھا۔ اس بدفعلی کی نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ان مسافروں کو کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ملتا، اور یہ مسافر زیادتی اور فاقہ کشی کے باعث مر جاتے، اور اہل سدوم انہیں برہنہ کر کے ان کی لاش کو اسی حالت میں دفن کر دیتے تھے۔ بے حیائی کی یہ وادی کئی میلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ جہاں یہ لوگ بلا خوف و خطر کھلے عام بدکاری کو پروان چڑھا رہے تھے، حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، بدکاری کے اس گھرونے فعل کو ترک کر کے اللہ سے توبہ کی تلقین کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ بے وقوف اور کم عقل ہو کہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ و تدریس اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا تو اہل سدوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے شہر سے نکال دینے کی دھمکی دی، مگر آپ علیہ السلام کی جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ نہ رکا تو اہل سدوم نے علل اعلان کہا، جس خدا کی تم ہمیں تبلیغ کرتے ہو اسے کہو کہ ہم پر عذاب بھیجے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ کے ہاں ان پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین کی طرف روانہ کر دیا۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ انتہائی حسین اور خوبصورت نوجوان ان کو کہاں چھپاؤں جہاں ان بدکاروں کی نظر نہ پڑے، ورنہ یہ جاہل قوم، بدفعل قوم نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی منافقہ بیوی وائلہ نے جا کر اہل سدوم میں ساری کہانی لفظ پر لفظ سنا دی۔ یہ خبر سنتے ہی اہل سدوم کا ایک بہت بڑا بدکار گروہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ان مہمانوں کو اندر ایک کمرے میں چھپا دیا۔ جب وہ گروہ گھر تک پہنچا تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میری قوم کی لڑکیاں ہی تمہارے لیے جائز ہیں اور یہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ اس گروہ نے گھر کے چاروں طرف گھیراؤ کر لیا اور ان میں کچھ تو دیواروں پر چڑھنے کی ناکام کوشش بھی کرنے لگے، تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے انہیں بہت زیادہ پریشانی لاحق تھی، جبکہ فرشتے یہ سارا منظر دیکھ کر حکم ربی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ پائیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے میں مصروف تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا تو ان سب کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور وہ دیکھنے کے قابل تک نہ رہے۔ یہ عذاب ان لوگوں کو بھیجا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی، کیونکہ وہ منافقہ تھی اور قوم کے ساتھ ہی عذاب الہی میں جہنم واصل ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ کر پھینک دیا، پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بکریوں کے اور مرغوں کی آواز بھی سنی۔ اس بستی کو زمین پر اس طرح دے مارا کہ اس کے بعد پتھروں کی شدید بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا، جب یہ پتھر جس کو بھی لگتا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔
الصبح شروع ہونے والا یہ عذاب رات تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی بھی پانی میں رہنے والا جانور نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار بھی کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے نزدیک واقع ہے۔ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب عذاب الہی ان لوگوں پر آیا تو سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول اور مصروف تھے کہ اچانک سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم ربی سے ان کی زندگی ختم کر دی۔ اہل سدوم کو پتھر کا بنا دیا گیا، جو قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ در حقیقت ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوستو، یقیناً آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور کمنٹس لکھنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر انٹرسٹڈ ورلڈ میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔